بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لا شریک ہے وہ رب جس نے ہم جیسوں کو اپنا محبوب بخشا، رہنے کے لیے پاکستان اور عمل کرنے کے لیے فرقان حمید۔ عزیز دوستو، آج انتہائی افسوس کے ساتھ یہ خبر دی جاتی ہے کہ پاکستان کے 25 کروڑ عوام اغوا ہو چکے ہیں۔ اغوا کے وقت عوام چیختے رہے، چلاتے رہے، مدد کے لیے پکارتے رہے، لیکن کسی نے ایک نہ سنی۔ بابسوک ذرائع سے پتا چلا ہے کہ اغوا کاروں کا تعلق انگلینڈ اور امریکہ سے ہے۔ انگلینڈ اور امریکہ سے آئے ہوئے ان دہشت گردوں نے پورے پاکستان کو اغوا کر لیا ہے۔ بابسوک ذرائع سے پتا چلا ہے انٹرنیشنل دہشت گرد، جس کا نام لینا بھی گناہ کبیرہ سمجھا جاتا ہے، اس کے رکن جو کہ ایشیا کو پہ نظر رکھتے ہیں، جو ایشیا کو دیکھتے ہیں، اس نے آج سے کوئی 2 سال پہلے جب یہ خطرہ بھانپا، پاکستان کے عوام آزادی چاہتے ہیں، وہ ہمارے تسلط سے نکلنا چاہتے ہیں، تو انہوں نے بہت سخت ایک خط لکھا پاکستان کو، ایک خط لکھا کہ خبردار، اگر آپ نے ایسا سوچا اگر آپ نے ایسا سوچا تو آپ کی اینٹ سے اینٹ بجا دی جائے گی۔ ایسا ممکن نہیں کہ ہمارے ہوتے ہوئے تم آزادی سے سانس لے سکو۔ جب پاکستان کے غیور عوام کو پتا چلا کہ یہ ہمارے خلاف سازش ہو رہی ہے، ایک دہشت گرد تنظیم ہمیں اغوا کرنا چاہتی ہے، تو پاکستانی عوام نے چیخنا چلانا شروع کیا، تڑیاں لگانی شروع کر دی۔ پاکستانی عوام نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا کہ ہمارے پاس 6 لاکھ کی مسلح افواج ہے، ہمارے پاس آتشین اسلحہ ہے، ہمارے پاس ایمان کا جذبہ ہے۔ اگر ہماری طرف کسی نے آنکھ اٹھا کر کے دیکھا تو ہم اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے۔ لیکن اس دہشت گرد تنظیم کے اس لیڈر، جس کا نام ڈونلڈ لو بتایا جاتا ہے، اس نے ایک نہ سنی اور اس نے اپنی تنظیم کو متحرک کر دیا۔ اپنی تنظیم کو متحرک کرتے ہوئے کچھ میٹنگیں انگلینڈ میں ہوئیں اور کچھ امریکہ میں۔ بڑے افسوس کے ساتھ اس بات کا اقرار کیا جاتا ہے کہ اس کی تنظیم کے ساتھ پاکستان کے اندر سے ہی کچھ لوگ ملے ہوئے تھے۔ ڈونلڈ لو نے جب یہ عوام کی چیخ و پکار کے ساتھ تلیاں سنی کہ ہمارے پاس فوج ہے، ہمارے پاس اسلحہ ہے اور ہمارے پاس ایٹم بم ہے، تو ڈونلڈ لو نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے یہ کہا، تمہارا یہ اسلحہ میری جوتی کی نوک پہ، تمہاری یہ فوج میری جوتی کی نوک پہ، تمہارا یہ ایٹم بم میری جوتی کی نوک پہ۔ جیسا میں کہتا ہوں ویسا ہی ہوگا، جیسا میں کرنا چاہتا ہوں ویسا ہی کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ اس نے پاکستان میں اپنی تنظیم کو ایکٹیو کیا اور اس پہ اس نے خرچ کیا اور اس کو پروگرام دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ اپنے اس ارادے میں کامیاب ہو گئے۔ آج پاکستان کی عوام ایک یرغمالی کی حیثیت رکھتی ہے۔ پاکستان کے عوام آزاد نہیں ہیں۔ پتا چلا ہے کہ ان یرغمالیوں نے مطالبہ کیا ہے 25 کروڑ عوام پہ اتنے ٹیکس لگائے جائیں، اتنا پیسہ اکٹھا کیا جائے، چونکہ ہمیں پیسے کی ضرورت ہے، ہمیں پیسہ چاہیے۔ اگر کسی نے اس ریاست میں سانس بھی لینا ہے تو اس کو بھی ٹیکس دینا ہوگا۔ اگر کسی نے جینا ہے، ایک دن بھی جینا ہے، تو اس کو اپنی اس زندگی کے ایک دن کے جینے کے لیے بھی یہ ٹیکس دینا ہوگا۔ بابسوک ذرائع سے پتا چلا ہے کہ اس دہشت گرد تنظیم کی جڑیں پاکستان میں اتنی مضبوط ہیں کہ پاکستان کے تمام شعبوں کے تمام ہیڈز اسی ہی کے ممبر ہیں۔ اسی اسنا میں ایک مرد مجاہد نے، ایک حریت پسند، آزادی پسند مجاہد نے اعلان جنگ کیا تو اس کو پابند سلاسل کر دیا۔ کسی کو اونچی سانس لینے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اس مرد کلندر، اس مرد مجاہد
محترم جناب عمران خان صاحب کو پہ اتنے کیس بنا دیے گئے، 200 سے اباب اس پہ کیس بنا دیے گئے، تعزیرات پاکستان کا ہر قانون اس پہ لاگو کر دیا گیا ہے، وہ چاہے چوری کا ہے، چاہے زنا کا ہے، چاہے نشے کا ہے، چاہے وہ قتل کا ہے، ہر قسم کا الزام اس پہ لگا کر کے دیکھتے ہی دیکھتے اس کو 31-32 سال کی سزائیں سنا دی گئی۔ خوشائن بات یہ ہے کہ وہ اتنی سزائیں سننے کے بعد بھی، وہ اتنے ظلم و ستم سہنے کے بعد بھی میدان میں کھڑا ہے اور ان طاقتوں کو اس طرح للکار رہا ہے کہ جیسے للکارنے کا حق ہو۔ اللہ پاک اس کا حامی و ناصر ہو، اللہ پاک اس کی مدد کرے، اللہ پاک اس پاکستان کی مدد کرے، آمین۔ اگر میرا یہ ولاگ آپ کو پسند آیا ہو، سبسکرائب، شیئر اور لائک کرنے کے ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیں۔ شکریہ۔